خبروں میں رہنے کا بہت شوق ہے، یہ میری اسٹڈی بتا رہی ہے آپ کے بارے میں، اس کی کوئی خاص وجہ؟ مجھے آپ یہ بتائیں، جتنی عوامی زندگی میں گزار رہا ہوں، جی آپ کسی انجینئر، کسی مفتی، کسی مبلغ کا نام بتائیں جو اس طرح آزادانہ زندگی گزار رہا ہو۔ عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ آپ نے ہمیشہ ان شخصیات کو چنا ہے جن سے آپ نے اپنے آپ کو انوالو کرا کے آپ وائرل ہو۔ قندیل بلوچ کو نہ میں جانتا تھا، نہ اس کے باپ کو جانتا تھا، نہ اس کے علاقے کو جانتا تھا۔ بیت اللہ میں کھڑے ہو کے ایک محترمہ مفتی عبدالقوی کو مانگ رہی ہے، کوئی عظمت ہے نا؟ اب کیا ہے؟ لیکن آپ نے آ کے میڈیا پر کوئی اس بارے میں ان کے بارے میں بات نہیں کی۔ میرا ہے، میں نے آج تک بتایا کہ میں نے کتنے مدارس کو 7 سال تک 14 ارب 84 کروڑ روپے دیے ہیں۔ ملتان کے کون کون سے مدرسے کو میں نے جناب اپنا لیپ ٹاپ دیا، میں نے بتایا۔ یہ تو میری خاندانیت ہے۔ میں جو عمران خان صاحب سے علیحدہ ہوا، آج تک میں نے بتایا کہ میں کیوں علیحدہ ہوا۔ تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا آپ تحریک انصاف سے ہیں۔ تو میں ہوں نا، وہ تو میں ہوں۔ ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ میں خان صاحب کے 3 سال 8 مہینے کے زمانے میں ان کے ہاں وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں گیا۔ کیوں نہیں گیا؟ آج تک میں نے بتایا۔ 14 ارب 84 کروڑ روپیہ 7 سال تک ہر سال میرے دستخطوں سے جاتے تھے 8000 مدارس کو۔ میں نے بتایا کہ میں نے انوار علوم کو کتنے پیسے دیے ہیں، قاص علوم کو کتنے دیے، خیر المدارس کو کتنے دیے۔ سر وہ گورنمنٹ کی پبلک پراپرٹی تھی، آپ اس کے اوپر ایز امانت دار ایک شخص بیٹھے تھے، آپ نے سینکشن دی ہے، آپ نے کو اپنی جیب سے نہیں دیے۔ اچھا، جو نہیں دیتے، ڈیوٹی ہے، سنیں وہ آپ کی جاب ہے۔ سنیں، جو نہیں دیتے الحمدللہ وہ بتاتے ہیں کہ ہمارا یہ احسان ہے، فلاں مدرسے پہ ہمارا یہ احسان ہے۔ مطلب وہ بتا رہے ہیں جو نہیں دیتے وہ تو کرپشن کرتے ہیں نا پھر۔ ہاں جیتے رہے، دوسرے لفظوں میں کرپشن ہو گئی نا۔ آپ نے نہیں کی، آپ نے اپنی ڈیوٹی کو بخوبی سر انجام دیا، اچھی بات ہے۔ اچھا چلو، دنیا سے ہر ایک نے جانا ہے نا، جی میں بھی جاؤں گا نا۔ میں آپ والا جملہ فرشتوں کے سامنے رکھوں گا کہ 14 ارب 84 کروڑ ہر سال میں نے 7 سال تک دیے ہیں، میں نے 1 روپے کی کرپشن نہیں کی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، کافی ہے۔ سر وہ پاکستان کی اسٹیٹ کا پیسہ تھا، آپ کس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ فضل الرحمان کا جب باپ فوت ہوا ہے، مفتی مامون صاحب، کتنا ان کے پاس تھا مڈی، آج کتنی مڈی ہے؟ جس دن ہمارے محترم حضرت سید حامد سعید کاظمی صاحب کے والد گرامی جو ٹانگے پہ آتے تھے مدرسے، جس دن فوت ہوئے کتنا ساسا چھوڑا ہے۔ میں آپ کو کرپٹ تو کہہ نہیں رہا، فائنینشلی کرپٹ نہیں کہہ رہا۔ بس آج کے میرے گفتگو کا خلاصہ یہی ہے، اور میرے جنتی ہونے کا ثبوت یہی ہے۔ نہیں کہہ رہا، اب میں راکھی سامت سے نوار کروں۔ اچھا آپ کو ایک اور خوشخبری سنا دیتا ہوں، ایک 10 دن 15 دن کے اندر عشورائی کا پیغام بھی مفتی صاحب کے پاس آتا ہے۔ کس چیز کا پیغام آ رہا ہے؟ کون سے چورائی کا؟ امیتابھ بچن کی بہو کون ہے؟ ایشوریا رائے، اس کا پیغام آ رہا ہے۔ کس لیے؟ نکاح۔ یار حکیم صاحب آپ ہمیں پاگل سمجھتے ہیں، مجھے بات بتائیں گے مطلب کیا ہے؟ ہم آپ ایسے یہاں جب وہ خود بولے گی، اچھا اس کو تو ہم ڈسکس نہیں کرتے نا، مطلب فضول سی بات ہے۔ چلو آگے چلیں۔ چلو اب یہی ٹک لگاتے ہیں۔ آپ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو جانتے ہو؟ جی اچھا، کرپشن کا نہ ہونا جی یہ میرے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ سر کردار کی کرپشن زیادہ اہم ہے میرے خیال سے۔ کیا قرآن نہیں کہتا ہے کہ مسنا و ثلاث و رباع، اگر اس میں میں عمل کر رہا ہوں تو یہ کون سی جناب ایسی میری کردار پہ کون بات سا آ عمل ہو رہی رہا ہے؟ ہے جو نائٹ کلبز میں ہو رہا ہے؟ یہ کون سا قرآن ہے خدا نخواستہ شاباش، جس میں آپ شاباش، ہوٹل میں پکڑے جا رہے ہیں؟ یہ ٹھیک کون سا ہے، قرآن ٹھیک ہے، ہے ٹھیک ہے، آپ نائٹ کلبز میں کھڑے ہوئے ہیں؟ یہ کون سا قرآن ہے کہ آپ مجھے کہتے ہیں مزہ آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، میرے دائیں بائیں لڑکیاں کھڑی ہیں؟ یہ کون سا قرآن ہے کہ آپ اس چیز کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ جی کیونکہ میری پرسنالٹی اور میری عظمت ایسی ہے، اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے آپ عورتوں اور خواتین میں ایسے گھس جاتے ہیں کہ آپ جہاد پہ جا رہے ہیں؟ مولوی عبدالعزیز کے سامنے لگایا یا راکھی سامت کے سامنے لگایا؟ میں ایک بات کر رہا ہوں، چلو سنو عظمت تو آپ نے بتائی نا کہ یہ میری عظمت اب سر مجھے 3 منٹ دیں گے؟ جی پلیز۔ جو محترمہ سرخ سوٹ میں آ کے مجھے یہ بتایا کہ میں فلاں کی بیٹی ہوں، 18,000 درہم انہوں نے مجھ سے لے لیے ہیں، میں نے ان کو سیلون کے لیے کہا تھا، اور اس کے بعد مجھے یہ لے کے آئے ہیں۔ اس واقعے کے بعد جو میری باپ کے اس کے ہونے کے حوالے سے میں اس کو بھتیجی بھی کہہ سکتا ہوں، بیٹی بھی کہہ سکتا ہوں، اس کو اگر میں دیکھتا ہوں قرآن و سنت کی تناظر میں نے اس کو آنے والے گناہوں سے بچایا، بد اخلاقی بد کرداری سے اس کے 18,000 ابھی جناب کیا سر میرے پاس اس کا نمبر نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو خواتین یا جو عورتیں معذرت کے ساتھ آپ کے ساتھ جڑ جائیں تو ان کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں، اور اگر وہ آپ کے ساتھ انفیئر مطلب نہیں سوری اللیگلی کہہ لوں یا مطلب دوسرے لفظوں میں آپ کے ساتھ کوئی افیئر قائم ہو جائے تو وہ صاف ستھری ہو گئی؟
دھل گئی. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں میں خود بیان کروں. مفتی کا افیئر لیگل ہے. سنیں بات ختم کر رہا ہوں. مفتی کا افیئر ٹھیک ہے, عام بندے کا افیئر غلط ہے. بس اب آپ مزید نہیں بولیں گے نا؟ جی آپ بتائیں. یہ بھی گناہ ہے, یہ بھی گناہ ہے. مفتی عبدالقوی کا کام ہے کہ دیکھنا ان میں سے کم گناہ کون ہے, زیادہ کون ہے. ایک عورت بیچاری کا مستقبل تباہ کیا جا رہا ہے, اس کے 18,000 درہم کو ہضم کیا جا رہا ہے, اس کو ایک کلب کے اندر لا کے بدنام کر رہے ہیں. مفتی عبدالقوی کے جناب جفی ڈالنے سے گناہ ہے, میں مان رہا ہوں. اس کے 18,000 بھی واپس آ جاتے ہیں, گناہ سے بھی بچ جاتی ہے. آج جناب اس کی گجرات کے اندر جناب بہترین ایک خاندانی بچی ہے, شرافت سے بد گزار رہی ہے. 2 گناہوں میں سے میں نے جو کام کیا ہے وہ کم گناہ کیا ہے یا بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ کوئی این جی او کھول کے بیٹھیں, خواتین کے حقوق پر کام کریں NGO تو پوری میں دنیا کرتا میں. ہوں. آپ جتنے این جی او آپ کی این جی اوز تو مطلب جپی سے شروع ہوتی ہے اور پپی پہ ختم ہو جاتی ہے نا, تو امت کو فائدہ ہو رہا ہے نا, تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کو تو فخر ہونا چاہیے کہ ملتان کے اندر ایک ایسا مفتی بھی ہے جو جپی اور پپی لے کے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. سر ہمیں فخر کیسے ہو کہ ایک بندہ ملتان میں بیٹھ کے مجونے بیچتا ہے, جن کی مجون ابھی آپ مطلب ان کی بھی پروموشنز کرتے ہیں آپ مجون کی, ان کی ایڈ میں آتے ہیں, آپ کو پتہ ہے جہاں میرا رقبہ ہے اس کے ساتھ بیچارہ رہتا ہے, تو میں اس کی جناب تائید کر رہا ہوں. سنیں انہوں نے پچھلے دنوں اپنی اس مجون کا انکار کر دیا کہ یار یہ میری پروڈکٹ ہے نہیں. لیکن جب آپ ان کی ایڈز دیکھتے ہیں تو ایڈز میں مفتی صاحب آپ کیپ لگا کے ایک پورے مولوی انا کی شکل میں آپ ان کی تشہیر کر رہے ہیں مجون کی بیٹھ کے. اللہ اکبر. ایک آدمی جو ہے جو میرے رقبے کے قریب رہتا ہے, اس نے میری دعوت کی کہ اس نے کہا جی میں نے فلاں جگہ شادی کی ہے, میں ولیمے پر بھی گیا. آپ نے ولیمے میں گئے تھے؟ گیا تھا. ٹھیک ہے اوکے. اچھا ولیمے میں جانا گناہ ہے؟ نہیں میں ایسے پوچھ رہا ہوں, آگے چلیں. پھر اس کے بعد میں اس کے پاس جاتا ہوں, وہ اپنی مجون خود کھولتا ہے, مجھے کھلا دیتا ہے. اب بدتمیزی اور کھا رہے ہیں آپ, ویڈیو ہے بالکل ہے. آپ نے مجھے چائے پلے, میں پی نہیں رہا. بات حضرت یہ ہے کہ جو اخلاقیات کی اعلیٰ اقدار ہے نا جی, وہ مفتی عبدالقوی سے آپ سمجھیں. آپ کا ذہن کھڑا ہے وہی مکھی کی طرح. سر مفتی عبدالقوی مکھی نہیں ہے, مفتی عبدالقوی شہد ہے. سر شہد ہے, لیکن مفتی صاحب بیٹھ کے مجون بیچیں, یہ کون سا مفتی ہے؟ مفتی عبدالقوی معجون نہیں بولتے, مفتی عبدالقوی نکاح پڑھاتے ہیں, مفتی عبدالقوی بارات میں جاتے ہیں, مفتی عبدالقوی ولیمے میں جاتے ہیں, مفتی عبدالقوی کے لوگ گھر لے جاتے ہیں. ایک طرف اس کی بیگم بیٹھتی ہے, ایک طرف اس کا خامد بیٹھتے ہیں, آگے 2 بچے بیٹھتے ہیں, اتنے خوش ہوتے ہیں جیسے ان کے یہاں عید ہے. میں تو اپنے قوم پہ راضی ہوں. یہ کام ہے آپ کے, یہ آپ کا مطلب بیسیکلی آپ کی یہی ڈیوٹی ہے, یہ کرنا چاہیے. اچھا مجھے, لیکن پھر مفتی وہی تو سر آپ میری بات کو پھر کہیں اور لے جاتے ہیں. میں سوال کچھ کرتا ہوں آپ کے, آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو وہ ایڈ کرنی چاہیے. کس کی؟ مجون کی. میں نے کی ہے. ہاں کہاں کہ میں نے اب دیکھو جی, حضرت نے مجھے چائے پلائی ہے, اب یہ چائے وائرل ہو گئی, میں اس کی جناب وہ کر رہا ہوں, مجھے جناب چینل سے آ رہی ہے. میرے بھولے آدمی, ایک آدمی جناب مجھے کھلاتا ہے, میں کھا لیتا ہوں, اس کا معنی کیا ہے کہ میں اس کی تائید کر رہا ہوں. آپ نے مجھے چائے پلائی تو میں آپ کی عزت کر رہا ہوں یا اس چائے والوں کی جناب پبلسٹی کر رہا ہوں؟ بات یہ ہے, مفتی عبدالقوی کو اہالیان ملتان بالخصوص ڈبل مجھے سلام پیش کریں کہ ملتان جیسے پسماندہ علاقے سے مفتی عبدالقوی کا نام اس وقت انڈیا میں ہے, مفتی عبدالقوی کا نام بنگلہ دیش کے علماء میں ہے. سر وہ کسی اچھی صورت میں نہیں ہے, جو کسی اچھی صورت میں نہیں ہے. چلو آپ کی کھوپڑی کو میں وہی کہہ سکتا ہوں, میں بتا رہا ہوں آپ کو نا. اصل میں ہمارے ملتان کی کمی یہی ہے جو آپ کی کھوپڑی کی صورت میں سامنے آ رہی ہے. اب دیکھیں, جو 100 چیزیں ہوں گی نا اچھی, تو ان میں سے ایک جگہ پہ کمی ہوگی, تو میرا ملتانی جو ذہن ہوگا نا پسماندہ, یہی میں چاہ رہا تھا کہ یہ ایک کمی ہوتی. 99% یہ معاملات ہیں, اور ایک آپ کی اچھائی ہے کہ آپ یہ چلو یار نہ مجھ سے لوگ پیار کرتے ہیں, نہ اللہ کے گھر کے طواف کو چھوڑ کر میرے ساتھ آ کے سیلفی بناتے ہیں, نہ جناب راکھی ساونت میرے مجھے قوی کہتی ہے. راکھی ساونت میرے لیے احترام انسانیت کی فخر کرتا ہے. کہ راکھی ساونت مجھے قوی کہتی ہے, اس بات کا کیا مطلب ہے؟ قوی آپ کا نام ہے. میرے خیال میں آپ کو قوی کا معنی نہیں آتا. مجھے پتا ہے مفتی عبدالقوی صاحب قوی ہیں. میں سے جیسے آپ کا نام لوں, ساتھ قوی کا نام افتخار ہے, جی مانا کہ آپ کا نام نہیں لے رہا, آپ کی فضیلت دے رہا ہوں. قوی اسٹرانگ کو کہتے ہیں. دوسرا جملہ کہ مفتی صاحب خواتین کا احترام کرتے ہیں, یہ بھی میرا نام ہے, خواتین کا احترام. یہ کون کہتا ہے؟ مطلب خواتین کہتی ہیں؟ میرے خیال میں آپ اتنے بے خبر ہو نہیں جتنے آج بنے بیٹھے ہو. حضرت کو چائے پی لو, ذرا دماغ. میں تو کافی پی رہا ہوں. ہاں پی رہے ہیں نا جی. اس کے 4 جملے ہیں, ابھی لکھو. جب وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھی ہے نا, وہ 4 جملے کہہ رہی ہے. اور جب بیت اللہ میں کھڑی ہے تو وہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے مولوی صاحب سے نکاح کروں گی. یہ موجود ہے, میں نے دیکھا. بس آپ کیوں جناب کیسے حکیم صاحب کی برکت سے حکیم بننا چاہتے ہو؟ آپ مانو کہ جناب ایک دفعہ اس نے مفتی صاحب کو بیت اللہ میں مانگا ہے, پھر کہو کہ جناب بیٹھ کے مفتی صاحب کی 4 جملے. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سب سے پہلے
बुरी तरह जिसने आपको एक्सपोज किया वो हरीम शाह है। मेरा ख्याल में आप वीना मलिक का नाम भूल रहे हो, आपका हाफजा बड़ा कमज़ोर है, या उस वक्त पैदा नहीं हुए थे आप? वो पुरानी बात है, मैं ज़रा करंटली पुराने बातें किया करो ना। नहीं हरीम शाह पे आते हैं। नहीं, हरीम शाह पे ही जाओ, उससे पहले किंदिल बलोच को क्यों बोल रहे हो? वो इस क्यों? दुनिया में नहीं है, और सैक इलाके की? नहीं वो इस दुनिया में। अच्छा, वीना मलिक जो है वो भी हमारे इलाके की है। नहीं, जब आगाज़ करो तो पहले सना पढ़ो, फिर सूरत फातिहा पढ़ो, फिर सूरत मिलाओ, फिर अत्तहियात पे आओ। अच्छा, मिसालें आप कैसी देते हैं वैसे? आपने 1992 से लेके 95 तक मेरे जलसे आम के प्रोग्राम देखे हैं पीटीवी पे? नहीं। फिर आप कहाँ से आपने शुरू होना है और दरमियान में जनाब एक आदमी को लेके आप खड़े हो जाते हो? नहीं, उन्होंने एक्सपोज किया आपको, किया कि नहीं बताएं। 360 दिन आपके सुकून के गुजरे, एक रात जो है आपको मच्छर काट गया, अभी मच्छर के इर्द घूम रहे हो। वो पहले 360 भी तो बताओ जो अल्लाह ने आपको एसी भी दिया, जगह भी बेहतरीन दी। एक दिन जनाब कैसे आप छोटी गाड़ी पे बैठ के अल्लाह ने जो आपको बड़ी गाड़ी दी उसको 360 दिन बोल जाते हो, और एक दिन जनाब मैं छोटी सी सुजुकी पे बैठा था जिसका धुआं नहीं कर रहा था। मुफ्ती अब्दुल कवी के लिए आप मक्खी ना बने, मुफ्ती अब्दुल कवी के लिए शाद बने कि मुफ्ती अब्दुल कवी साहब आपका ताल्लुक मुल्तान से, हम सलाम पेश करते हैं, जिसका रिसाला ये है, जिसका ये रिसाला है, जिसका तर्जमा हुआ बंगाली में, जिसका तर्जमा हुआ ये। आज इल्मी हवाले से मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप वही किंदिल बलोच, वही राकी ज़ामान, वही फला। अब मैं बताऊं, आप चलो आप मैं बताऊं, आप सुने, अब दो जुमले अब दो जुमले कहे जी कि मुफ्ती साहब आपने इस्लामी अदालत इंसाफ बनाई है। मेरे पास है, मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर। ठहर तो जाए, जरा सलूट मानना भी सीखो। आप कहेंगे मुफ्ती साहब हम अहालियान मुल्तान की नुमाइंदगी करते हुए आपको सलाम पेश करते हैं कि आपने 3 तलाक का दरवाज़ा बंद करके 24 सफ़े का रिसाला लिखा है, मैं सलाम पेश करता हूँ। कहें अभी आप ये जो आपने बात की ना कि आप मेरी अच्छाइयों को पसे पर्दा डालकर और आप 3-4 अच्छाया नहीं, फजाइल अज़मतें, ओके, उनको साइड पर रखकर, और हम आपके साइड पे नहीं रख रहे हो, सिर्फ छुपा रहे हो। छुपा रहा हूँ। अच्छा, पसे पर्दा कह दिया ना मैंने। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि यार मैं इतना वर्ल्ड वाइड फेमस आदमी हूँ, तो हजूर जिस वजह से आप फेमस है ना, मैं तो वो डिस्कस कर रहा हूँ। आपको पाकिस्तान में मैंने यही तो कहा ना कि मुझे किसी एक आलिम दीन की कॉल कराए। अल्लाह आने वाले रजब के महीने में फिर सऊदीया की दावत में मैं जा रहा हूँ, अपने इस बच्चे को साथ लेके जाऊँगा, इनको हालत इहराम में बिठाऊँगा। जब जनाब तवाफ़ करने वाले ये तवाफ़ छोड़ के अपनी आंखों से ये देखेंगे और मक्खी नहीं बनेंगे, फिर मेरे ख्याल में मैं चौथा इंटरव्यू मैं आपकी खिदमत को समझूंगा। मैं खुश होऊंगा कि अगर आप मुझे इस तरह का जी। अच्छा, रजब के अंदर 2 महीने के बाद उम्रे की तैयारी है, कर लेंगे माशाअल्लाह। मेरे साथ जाओगे जी? वापस आके मक्खी बनने की बजाय शाद बन के सारे फजाइल सुनाओगे? नहीं, मैं आपका बहुत दबंग इंटरव्यू करूंगा और बताऊंगा। और अभी जो मेरे साथ आप जा रहे हो शादी पे, वहाँ जाके मुफ्ती साहब की इज्जत अपनी आंखों से देखोगे, तो फिर हफ्ता 10 दिन के बाद फिर हम आप और इकट्ठे होते हैं, फिर बयान करोगे। बिल्कुल ठीक है। मैं आज मेरा इंटरव्यू जिंदाबाद। आगे चले। ओके, आगे चलते हैं। थोड़ा सा वही जो अब आप वाली बात करें ना, उसी को लेकर चलते हैं। जी चले। आपके उलमाए कराम में एक शख्सियत है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी हैं, और डिफरेंट तबका के लोग जो हैं उनको डिफरेंटली देखते हैं, कुछ लोग किस तरह देखते हैं, लेकिन उन्होंने अपना एक स्पेशल किस्म का वो बनाया हुआ है जिसमें वो बैठते हैं। उनका यूट्यूब चैनल भी बहुत अच्छा चल रहा है और वो मिलियंस में डॉलर्स भी कमा रहे हैं। पाकिस्तान में बैठ के इस्लाम भी सिखा रहे हैं और तबलीगें भी चल रही हैं। बाबों को वो छोड़ते नहीं हैं। आपका उनके बारे में क्या ओपिनियन है? देखिए जी, मैं तो मुस्बत बात करूँगा। खुदा की कसम आपने जितनी बातें की हैं मेरा दिल छड़ा है। दिल छड़ा है? ठड़ा है। अच्छा, ठड़ा है, ओके। साहिब मुताला आदमी है, जो कुछ पढ़ते हैं उसको बयान करते हैं इस चीज़ से बालातर होके, ठीक है, कि जबकि हुजूर ने फरमाया कि जो हजरात दुनिया से चले गए हैं, ठीक है, उन्हें खैर से याद करो। ओके। एक मकतब फ़िक्र के हवाले से वो एक जुमला पकड़ के बैठे हैं कि फ़लाँ रसूलुल्लाह, उनके यहाँ भी बेचारे कालादम हो गए, ठीक है, जिनकी बरकत से उनको पगड़ी मिली और दाढ़ी मिली दावत इस्लामी, ठीक है, उससे भी फारिग हो गए। जिस मसलक को इख्तियार किया अहल हदीस, आज सबसे ज़्यादा अहल हदीस उलमा उन्हीं पर नाराज़ हैं, ठीक है, ठीक। एक दिन जनाब उन्होंने कहा कि जी यही बात जो आपने फरमाई कि दीन किताबों में है, बाबों के पास नहीं। ओके। तो उनकी खुशकिस्मती कि मसलन आप जैसे ज़हीन आदमी था, उसने फ़ौरन नंबर मिलाया, तो मैंने उठाया, उसने कहा जी ये मैं बैठा हूँ इंजीनियर साहब के पास। तो इन्होंने कहा कि दीन किताबों में है, बाबों के पास नहीं है। मैंने कहा मेरे घर में इस वक्त 272 हज़रात, मेरी वालदा से लेके मेरे नवासों तक सारे के सारे हाफिज़ कुरान हैं, ठीक है। तो ये कुरान आज के बाद मैं बुखारी और मुस्लिम से पढ़ूँ या इन असातिज़ा से, बाबों से, फूफी से,
والد صاحب سے دادا صاحب سے پڑھوں, خدا کی قسم وہ طوطی بند ہوئی کہ آج تک جواب نہیں آیا. بات یہ ہے کہ جب قرآن کے حفظ والی نعمت کس سے ملتی ہے؟ بابوں سے. بابوں سے مراد کون؟ بابا, دادا. اب میرے دادا صاحب قبلہ تھے, مجھے یہاں بٹھا کے اور بڑی اعلیٰ جملہ کہتے تھے, آپ کا دل ٹھارتا ہوں. حضرت فرماتے تھے میرا نام لے کے, عبدالقوی آج میں تے کو وہ قرآن پہ پڑھے نا جرا میرے نبی رحمت سجے پاسے حسن پاک کو بلے دیا تو فرمائیں کھبے پاسے نہیں آکھنا, ٹھیک ہے, دل والے پاسے حسین پاک. آج حسن پاک اور حسین پاک والا قرآن میں نے اپنے دادا سے پڑھا ہے. ٹھیک ہے. میں نے کہا میرے نئے بچے جو آ رہے ہیں نا ان کو میں کہہ دیتا ہوں کہ جناب انجینئر صاحب کی وجہ سے آج کے بعد نہ بابا کے پاس جانا ہے, نہ دادا کے پاس جانا ہے, نہ استاد کے پاس جانا ہے. اور میری خواتین بھی چونکہ حافظ ہیں, کوئی ہمارا بچہ پھپھی سے پڑھ رہا ہے, کوئی میں کہوں گا کہ بخاری و مسلم کو لے آؤ, الحمد سے لے کے والناس تک اب اس سے پڑھتے ہیں کتابوں سے. ٹھیک ہے. وہ طوطی بند ہوئی کہ آج تک نہیں بولا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے, ایک طرح مفتی عبدالقوی ہے جس سے ہر مکتب فکر کا آدمی پیار کر رہا ہے. آپ تو مجھے کہہ رہے تھے نا فلاں مولوی کا نمبر دو. جی جی. آپ ٹیلی فون کرو جامعہ المنتظر سے کہ مفتی صاحب کی اسلامی عدالت کی طرف سے ہم نے یہ فیصلہ لیا ہے, اگر وہ میرے فضائل سنا ہے تو آپ سن لینا. پھر ٹیلی فون کرنا منصورہ جماعت اسلامی کہ مفتی صاحب کی اسلامی عدالت ہے, انہوں نے 3 طلاقوں کو غیر مؤثر کر کے گھر آباد کر دیا ہے. پھر کرنا جناب منہاج القرآن, اگر وہ یہ کہیں کہ ہم نے مفتی صاحب کی اسلامی عدالت انصاف کے طرز پر اپنے ہاں بھی یہ سلسلہ قضا کا شروع کیا ہے. پھر آپ ٹیلی فون کرنا سیال شریف, ان سے پوچھنا کہ جی مفتی صاحب کا یہ فتویٰ ہم نے دیا جس سے انہوں نے 3 طلاقیں, تو وہ کہیں گے کہ ہم نے بھی شریعہ کے نام سے یہاں سلسلہ شروع کیا ہے. فتوے سے یاد آ گیا مجھے ایک سوال جو سلسلہ بات ختم کرنے دینا. بات یہ ہے کہ انجینئر صاحب صاحب مطالعہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس وقت جس آزمائش میں مبتلا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ ان بیچاروں کا اب باہر آنا مشکل ہے. ایسے ناممکن ہے جیسے محترم عمران خان صاحب کا باہر آنا. عمران خان صاحب کے بارے میں مجھ سے پوچھا گیا کہ ان کا مستقبل کیا ہے. میں نے کہا میرے قائد محترم کا مستقبل یہ ہے کہ جس دن فوت ہوں گے اللہ ان کو لمبی عمر دے, جنازہ پڑھا ہوگا, اور جس دن انجینئر صاحب جیل میں فوت ہو کے باہر آئیں گے تو میرا خیال میں اگر 100 بندے بھی اس کے جنازے میں آ جائیں تو اس کی بڑی ہمت ہوگی. یہ آپ کی پیشن گوئی ہے, شیعہ جائے گا اس کے جنازے میں انجینئر کے, آگے چلتے سنی جائے گا. آپ کے فتوے کے مطابق آپ نے شراب کو جائز قرار دیا ہو. شراب حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے, اس کو الخمر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. الخمر شراب اور دارو, یہ ایک قطرہ بھی حرام, ایک پیک بھی حرام. ٹھیک ہے. اب کیا الکوہل جو ہے وہ مفتی اعظم اور اردو بولنے والے تمباکو کے پان کی مانند ہے, یا 4.5 کروڑ میرا پٹھان جو شیخ الحدیث بھی ہے درمیان میں بڑے بڑے ہیں ان کا نسوار اس طرح ہے, یا الخمر شراب کی طرح ہے. میں اس کو بنتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آؤں. کیوں؟ اس لیے کہ مجھ سے 52 کروڑ مسلمان ہے, آپ بھی گئے ہوں گے ماشاءاللہ, شوقین مجاہد مجھے نظر آ رہے ہیں. باکو تو آپ بھی گئے ہوں گے. تاجکستان, ترکمانستان, ازبکستان سے لے کے افغانستان تک 12 مسلم ممالک ہیں. جس باکو میں بیٹھ کے آپ نے دیکھا ہوگا, میں آپ کو وہ نہیں کرتا, کو کیا پی رہے ہو جی؟ ہم ووڈکا پی رہے ہیں. ووڈکا کی تحقیق کے لیے قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب مری والی فیکٹری میں گئے ہیں جہاں پہ وہ بن رہی ہے. ٹھیک ہے. 3.25 گھنٹے میں نے لگائے ہیں, آغاز سے لے کے آخر تک. ٹھیک ہے. مفتی عبدالقوی کو پھلو کا نام نہیں ہے, میں ملتانی کم ہوں, انسان زیادہ ہوں. ہاں, ایسے نہیں ہے کہ مکھی بن کے جناب کرتا رہوں. 3.25 گھنٹے وہاں رہا ہوں. پھر کہوں گا کہ جناب 5 بچیاں مستقل میرے ساتھ مجھے گھماتی رہیں کہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے, یہ ہو رہی ہے, اب ادھر کیمیکل ڈالا جا رہا ہے, ادھر یہ ہے, ادھر فریش بوتلیں پڑی ہیں, وہاں پر ہی بچیاں. تو بچے مجھ سے پیار کرتے ہیں. یار آپ کو کیا پریشانی ہے؟ آپ اپنا اس کا ماتم کریں کہ جوان ہونے کے باوجود, اتنی اعلیٰ گاڑی کے باوجود آپ کو کوئی محترمہ سلام نہیں کرتی. مفتی عبدالقوی رکشے میں بیٹھے ہو تو کہہ رہے السلام علیکم مفتی صاحب, مفتی صاحب السلام علیکم. کھول جوڑنا چاہیے کہ پورے پاکستان کے اندر 30 کروڑ لوگوں میں ایک ہی تو دھولا ہے جس کا نام مفتی عبدالقوی ہے. واپس چلتے ہیں ووڈکا پہ. تو ووڈا کو میں نے اپنی آنکھوں سے بنتے ہوئے دیکھا ہے. ٹھیک. تو میں نے کہا کہ حضور کا فرمان ہے کہ نشہ آور, نشہ آور میں تمباکو بھی ہے, نشہ آور میں نسوار بھی ہے, جو چیز آپ کو مدہوش حشیش ہے. اب میں تو گیا تو وہاں یمن کے جناب ایک بہت بڑے صاحب نے میرا وہ پتہ نہیں کیسے سے وہ چھوٹے چھوٹے وہ پتے لے آئے, اس کو جناب سگریٹ میں ڈال کے
وہ پی رہے تھے، آپ کو پلایا انہوں نے؟ اوہو میں دیکھنے والا ہوتا. اچھا آپ دیکھ رہے ہیں. ہاں میرے کیا میرے جب دماغ حاضر ہے ٹھیک. تو مجھے کیا ضرورت ہے نشہ کرنے کی؟ جب خواتین کے ہاں میں محبوب ہوں مجھے کیا ضرورت ہے نشہ کھانے کی؟ جب خواتین کا دل میں خوش کرتا ہوں بغیر مجنون تو میں کیا خیال ہے میں مجنون کا ہوں؟ یار کمال ہے میرے بیٹے، ہو بھی ملتان کے، ہو بھی باتیں ساری تھکی ہوئی کر رہے ہو. مطلب آپ کے مطابق جو چیز اچھا گھوڑے نے آج تک معجون کھائی ہے؟ گھوڑے نے آج تک نشے استعمال کیا ہے؟ انسانیت اور کیسے آ کے جناب ٹناٹن ہوتا ہے؟ تو مفتی افضل کبھی اگر گھوڑا ہے تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ کبھی مجنون کی بات، کبھی نشے کی بات. میں کیوں نشے استعمال کروں؟ جب نشے کے بغیر میں ٹناٹن ہوں تو پھر آخر وہ پاگل ہے راکھی ساونت جو 1 ارب 45 کروڑوں میں سے اور جناب مفتی عبدالقوی کا انتخاب اس کو کسی نے بتایا نا کہ مفتی عبدالقوی قوی ہے؟ اچھا یہ جو الکوہل ہے یہ شراب نہیں، شراب بنتی ہے مختلف جوسے سے. میں آپ کو دعوت دے رہا جی 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 ہوں میرے بعد اب پاکستان کا یا ملتان کا اگر کوئی بڑا مفتی آپ کو ملتا ہے جی. آپ ان سے پوچھیں کہ حضرت یہ بتائیں کہ الخمر کسے کہتے ہیں؟ اب وہ کہے جی جوسز ہوں، ان میں سے جوسز کو زیر زمین دفن کیا جائے یا آگ پہ رکھا جائے 2/3 وہ خشک ہو جائے، جس طرح کے دودھ کو ہم رکھ کے بہترین جناب اس سے کھویا بنائے اس کو الخمر کہیں. اس وقت پھر آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ نعرہ لگائیں کہ مفتی عبدالقوی زندہ باد. ٹھیک. آپ کی گرنے کا جوس ہے، اس کے بعد مختلف کیمیکل ہیں، ان کو ساتھ عرق نکل رہا ہے آ کے فریش جوس میں ڈالا جا رہا ہے. آپ کے ان تمام موقفات پر اسلامی نظریاتی کونسل کے جو علماء ہیں وہ یکجا ہیں، وہ آپ سے ایگری ہیں؟ میرے بچے اسلامی نظریاتی کونسل پرویز مشرف صاحب یا مشائخ، علماء مشائخ. اوہو میں جن کا نام بھی کہتا ہوں، جتنے میرے رسائل آئے ہیں کسی مفتی کو جرأت ہوئی ہے کہ وہ کہے کہ مفتی عبدالقوی کا بچپنے والا رسالہ غلط ہے، کیفیات والا غلط ہے. چلو آپ کو ایک بڑی کھلی بات کرتا ہوں کیونکہ ملتان کے ہو تو میرا دل بھی ٹھہرے آپ کا دل بھی ٹھہرے. ان سے پوچھو کہ الخمر کیا ہے، پھر پوچھو کہ الکوہل کیا ہے. جب وہ چبلے مار رہے ہیں تم کہہ دینا مفتی عبدالقوی زندہ باد. چلو آگے چلو، میں تو دلیر آدمی چھکے مارنے والا ہوں. ان سے پوچھو کہ الکوہل اور الخمر کے بارے میں کہ مفتی صاحب کا یہ فتویٰ کہ مفتی اعظم پاکستان کا تمباکو والا پان اور پٹھانوں کے شیخ الحدیث کا جناب نسوار اور جناب یہ جو ہمارے 48 کروڑ مسلمان بھی ان ممالک میں ہیں ان کا ووٹ کا، ان میں کیا فرق ہے؟ جب وہ وہاں کرے تو کہنا مفتی عبدالقوی زندہ باد. اچھا وہ اسے کہیں کہ جناب ایک آدمی 2 سے 3 منٹ کے لیے مفتی عبدالقوی کہہ رہا ہے میں اگلی دفعہ آؤں گا نا تو جیب میں لے آؤں گا. ٹھیک. آپ کے لیے ایک تو تمباکو والا پان مفتی اعظم کی ڈبی سے لے کے آؤں گا. اوکے. 2-2.5 منٹ کے بعد آپ کی یہ کیفیت نہ مجھے پھر میں جناب جا کے اگلے آپ کے پروگرام میں وقفہ دوں گا، پھر اس جیب سے نکالوں گا وہ پٹھانوں والی نسوار جو اس کے شیخ الحدیث کی ڈبی سے لے کے آؤں گا. تو یہاں آپ رکھو گے نا میری ٹانگوں میں طاقت ختم ہو گئی ہے. تو پھر اللہ آپ کو لے جائے. کیسا پہلے بھی آپ ہو آئے ہوں گے، ایک کی پیشانی بتا رہی ہے باکو میں، وہاں جا کے جناب ذرا 4 پیک اس کے بھی لگانا، پھر واپسی میں مجھے بتانا کہ کون زیادہ حرام ہے. یار کیوں تماشا کرتے ہو، کیوں تماشا کرتے ہو؟ ٹھیک. اس زمانے کے مجدد کا نام ہے مفتی عبدالقوی. دوسرا. اچھا مجھے صرف ایک سوال کا جواب جی جی. پھر میں نہیں بولوں گا. موجودہ جو ضروریات ہیں آپ کی میرے علاوہ کون بول رہا ہے؟ فزق پہ لڑ رہے ہیں، امامت پہ لڑ رہے ہیں، خلافت پہ لڑ رہے ہیں، نیابت پہ لڑ رہے ہیں. علی پاک کا پہلا نمبر ہے، علی پاک کا چوتھا نمبر ہے، بیٹے 4 ہیں. آج کے زمانے میں ٹھیک ہے. 48 سے 50 کروڑ مسلمان جو دنیا کے بڑا ملک میں رہتے ہیں وہ فتویٰ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، ان پاگلوں سے نہیں پوچھ رہے. طلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی قوم مجھ سے پوچھ رہی ہے. ٹھیک. بچپن کا نکاح منعقد ہوتا ہے نہیں ہوتا مجھ سے پوچھا جا رہا ہے. لیکن جن کو آپ پاگل کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مفتی ان کو مفتی کبھی سے کوئی تعلق. میری گزارش تو پوری ہونے دیں. وہ سارے آپ کو ڈینائی کرتے ہیں، اون نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہمارا مفتی کبھی سے کوئی تعلق نہیں ہے. علماء مشائخ کا یہ اس بات پر ایادہ ہے. آپ میری بات کو چیلنج کر دیں. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ صرف یہ کہہ رہے ہو نا، ان کو کہو کہ مفتی صاحب کی کتاب ہے 82 سے لکھی ہوئی مفتاح النجا. ٹھیک. آپ جب عالم پڑھے ہو وہ پڑھے ہیں، وہ کہے ہیں پھر نعرہ لگانا مفتی عبدالقوی زندہ باد. مفتی صاحب کی اسلامی عدالت کے اندر پوری دنیا سے فتویٰ کہ طلاق واقع نہیں ہوتے ان کے پاس آ رہا ہے، وہ کہیں گے ہاں آپ کہیں زندہ باد.
وہ کہیں کہ مفتی صاحب کا رسالہ بنگالی میں، پرشین میں، پشتو میں، ترکی میں ترجمہ ہوا ہے، آپ کی کوئی کتاب ہے؟ خدا کی قسم میری آنکھوں میں آنسو نہ آئے، جس دن طارق مسعود، جس دن فضل الرحمان مریں گے 10 سال کے بعد ان کا فتویٰ بھی کوئی نہیں ہوگا، لیکن مفتی عبدالقوی کا وہ رسالہ ہے جو قیامت تک بخاری اور مسلم کی طرح زندہ رہے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ پاکستان کے جتنے مدارس ہیں ان کے چیئرمین ہیں آپ اس ٹائم بھی ہیں؟ بالکل ہوں۔ ٹھیک ہے۔ پاکستان کا ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ یہ قومی مسئلہ ہی ہے کہ قومی مسئلہ سمجھ لیں یا اس کو قومی بدقسمتی سمجھ لیں، بدقسمتی ملک کے لیے نہ کہو، میں بتا رہا ہوں، خوش قسمتی کہو۔ میں بتا نہیں، یہ خوش قسمتی نہیں ہے۔ وہ میں فیصلہ کروں گا نا کہ خوش قسمتی ہے یا نہیں ہے۔ میں بتاتا ہاں، ہوں، مدارس میں جو بچوں کا جنسی استحصال ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ نے کیا کیا آج تک؟ نعرہ لگاؤ مفتی عبدالقوی زندہ باد۔ 70 سال میں میرا کسی بچے کے ساتھ سکنڈل ہے، جی تو آپ کر رہے ہو۔ آپ کا تو نہیں کہہ رہا، آپ ایز چیئرمین خود رہے ہو۔ چیئرمین دینی مدارس بورڈ، اتنے مدارس کا بورڈ ہو اور اتنے جناب 8,000 مدارس کے جناب محتممین کو پیسہ دے، لیکن آج تک 70 سال کی عمر تک کسی ایک بچے کے ساتھ سکنڈل نہ آیا ہو۔ نعرے لگاؤ مفتی عبدالقوی زندہ باد۔ آپ کیوں خواجہ سرا کی نمائندگی کرتے ہو؟ راکھی ساونت کا پیغام آتا ہے نا، مستقبل میں ایشو رائے کا آ رہا ہے نا، تو آج تک اللہ معاف فرمائے کسی نے کہا کہ مفتی عبدالقوی صاحب نے فلاں بچے کے ساتھ یہ کیے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ سر میں آپ کی بات نہیں کر رہا، آپ غلط بات کر رہے ہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ آپ چیئرمین ہیں اس ٹائم مدارس پاکستان کے، اور ہمارے پاکستان کی یہ بدقسمتی یہ ہے کہ مدارس میں یہ چیز ہو رہی ہے، بچوں کا جنسی استحصال ہو رہا ہے۔ آپ نے اس معاملے کی روک تھام کے لیے یا اس ایجنڈے کو دیکھنے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ میرا جب سوال تک شیطان زندہ ہے ملا کو اس کام سے نہیں روکا جا سکتا۔ میں جو کہ مثبت بات کرتا ہوں، اس سے میں کسی پہ الزام نہیں۔ آج آپ یہ بھی کہیں، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر آج آپ پاکستانی قوم کو یہ پیغام دیں کہ کیونکہ شیطان زندہ ہے اور مولویوں کو کوئی اعتبار نہیں ہے، لہٰذا آپ اپنے بچے مدارس میں نہ بھیجیں۔ پھر میں نے کہا نہیں، میں اس کو اسی بات کو کہتا ہوں، لیکن مثبت نہیں والے آپ ہو، میں ہاں والا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ جب تک شیطان زندہ ہے، جب تک مدارس میں زکوٰۃ اور عشر کے بکرے کھلائے جاتے رہیں گے، اس وقت تک بچوں کے بارے میں وہ مفتی عبدالقوی رہیں گے، بس۔ اب ٹھیک ہے، اتنے سیریس مسئلے کو اب آپ کہاں لے گئے ہیں؟ میں نہیں کہتا نا، میں اپنی قوم کی کیوں شکایت کروں؟ چلو اس سے زیادہ آگے کہہ دیتا ہوں، جب تک شیطان زندہ ہے، والدین آپ کو سن رہے ہیں، والدین آپ کو سن رہے ہیں، ایک دینی عالم کو سن رہے ہیں، ان کے لیے یہ پریشانی ہے کہ یار ابو خوف زدہ ہیں، ہم اپنے بچوں کو مدارس میں کیسے بھیجیں؟ تو نہ بھیجے، میں کہہ رہا ہوں بھیجے۔ کہہ رہا ہوں کہ آپ کہیں نا، ایک ہے آپ علماء کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے کہیں کہ میں ایز اے چیئرمین آف پاکستان مدارس کا میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے بچے کو مدرسے نہ بھیجیں، آپ کہیں؟ چلو میں یہی جملہ کہتا ہوں، بحیثیت چیئرمین دینی مدارس بورڈ، علماء، خطباء، حفظ والے، ناظرے والے، قرات والے، فلاں چیز پڑھانے والے، فلاں چیزیں والے، مولانا حضرات مہربانی کریں آج کے بعد شیطان کے نمائندہ نہ بنے، انسان کے نمائندہ بنے، مفتی عبدالقوی صاحب کی طرح فطرت کی طرف جائیں، بد فطری کی طرف نہ جائیں۔ ہو گئی بات؟ اس سے بڑا فتویٰ میں کیا دے سکتا ہوں؟ ٹھیک۔ لیکن کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اسلامی نظام حکومت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں پر جتنی سخت سزائیں ہیں، کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ ہم اس چیز کو امپلیمنٹ کریں؟ میرے بچے، یہ ایپ پٹھانوں میں ہے، یہ ایپ عالم عرب میں ہے، یہ ایپ ہماری فوج سر میں۔ یہ آپ کے مدرسوں میں ہے۔ ہاں سر، مدرسوں کو فوکس نہ کرو نا، جہاں بڑی عمر کا اور چھوٹی عمر کا، چاہے فوج میں ہو، چاہے پولیس میں ہو، چاہے سکول میں ہو، چاہے عالم عرب میں ہو، چاہے مدرسے میں ہو، یہ کام ہوتا رہے گا۔ شیطان زندہ باد، یہ کام زندہ باد۔ یہ حوصلہ افزائی ہو رہی ہے اس کام کی؟ ہو رہا ہے نا، آپ خود کہہ رہے ہو۔ آپ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں؟ آپ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، میں تو فطرت کا چیمپئن ہوں، مجھ سے آپ خواتین کے بارے میں یار ایسا ہوتا رہے گا، یہ ہوتا رہے گا، یہ کیا؟ کرپشن اس ملک میں ہوتی رہے گی، جمہوریت کے نام پہ فراڈ ہوتا رہے گا، فارم 45 47 بنتے رہیں گے، وہاں یہ مدرسوں میں یہ کام بھی ہوتا رہے گا۔ ریحان طارق صاحب کے ساتھ آپ نے ایک انٹرویو کیا ریسنٹلی، کچھ عرصہ پہلے، ہاں، میں خیال میں 3 4 مہینے ہو گئے۔ ایسا ہی ہے، کیسا رہا تھا انٹرویو؟ میں کہتا ہوں اس کے بعد تو وائرل ہوا ہے ریحان طارق آپ کی وجہ سے وائرل ہوا؟ میری وجہ سے۔ اور سنیں جناب، جو آپ کا تو ماشاءاللہ جو انداز تھا وہ ملتانی تھا، اس کا تو انداز اپر پنجاب کا تھا، ٹھیک۔ تو ہر مسئلے میں میں نے کہا چھکا مارا ہے، ذرا پوچھیں اس سے، آپ ابھی لگائیں۔ مجھے کہتے ہیں جی مجھے بیٹا نہ کہیں، میں نے کہا پتا ہے کہ یسوع مسیح کو ابن اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ علمی بات کی۔ پھر میں نے کہا بیٹا میں نے کیوں کہا ہے؟ کہا کہ جرات کے ساتھ باپ کے سامنے باتیں رکھو۔ چلو کہنا نہیں ہے، میں نے کہا چلو میں محترم کہہ دوں گا۔ اب 3 جگہ پہ ہوا نا پریشان۔ ٹھیک۔ میں کوئی حکیم لوگ اپارٹ تو نہیں ہوں کہ مجون کھا کے
حکیم صاحب کا انٹرویو دیکھا آپ نے؟ یہاں کا کیا ہے یار، خدا کی قسم، چونکہ وہ آپ نے فرمایا نا، اس نے مجھے دوائی چکھائی، اور میں ویسے ان کی عزت بھی اس لحاظ سے کرتا ہوں کہ میرے علاقے کا ہے. تو لوگوں نے جو مجھے فون کر کے شکوے کیے نا، میں نے کہا بھائی بات یہ ہے جو کچھ آپ کہہ رہے ہو حق اور سچ کہہ رہے ہو. مجھے افسوس حکیم صاحب کی بجائے یہ ہے ٹھیک کہ میرا جو سرائکی خط ہے اس میں سادگی، اس میں صداقت، اس کے اندر جناب اس طرح کی معاملات کے اندر ہم بڑے عظیم لوگ ہیں. حکیم نے پوری سرائکی قوم پہ ناک کٹوا دی ہے. ٹھیک ہے. اب میرا خیال کا ایک بیٹا ہے، اس کا نام میں نے محبت کے ساتھ رکھا ہے، مثلا فلاں محبت والا نام رکھا ہے. اب میں کہوں کہ میں نے نام ہی نہیں رکھا، اللہ اکبر. اب وہ میرا ایک بڑا پوتا ہے، اس کا میں نے نام رکھا ہے کاکا بوتی. کاکا کاکا بوتی، کاکا بوتی. ٹھیک ہے. وہ بڑا خوش ہوتا ہے. دوسرا جو ہے اس کا نام میں نے رکھا ہے عمر بھائی جان. اب مجھے کوئی کہہ جی آپ نے ٹیلی ویژن میں کہا تھا عمر بھائی جان اپنے پوتے کا نام، میں کہوں گا نہیں، تو مجھ سے بڑا جائز کوئی کام ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے ایک بتائیں، اس کے پیچھے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ بڑا اچھا دور اندیش آدمی ہیں. حکیم صاحب کی بھی حرکات پر آپ کی بڑی کڑی نظر رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ حکیم صاحب نے کیوں کیا ہوگا؟ دیکھو میں تو دو فنکاروں کا آپس میں جہالت میں، تمسخر میں، وائرل ہونے میں مقابلہ تھا. ریحان طارق بھی وائرل ہونا چاہتا تھا اور حکیم بھی، تو کون جیتا؟ دونوں کو شکست فاش ہوئی. اوکے. یہ کو مفتی عبدالقوی ہے جو ہر میدان میں جیت کے نکلے. ٹھیک ہے. پر بات یہ ہے کہ اس وقت کچھ لوگ جناب اس کے ایسی تیسی پھیر رہے ہیں، ٹھیک. اور 90% ہمارے حضرت حکیم صاحب کی پھیر رہے ہیں. ٹھیک. تو کیا فائدہ ہے حکیم صاحب اس بارے میں کیا مشورہ دیں گے؟ حکیم صاحب کو میں نے بیت اللہ کے پہ یہ بات سمجھائی تھی. میں نے کہا یہاں سے جانے کے بعد آپ میں انسانیت نظر آنی چاہیے. موجود بیٹھے پوچھ لیں، بلکہ میں نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ فلاں بڑی دو شخصیات ہیں، ان سے میں آپ کو بلواتا ہوں، انہی کی پارٹی میں آپ شامل ہو جائیں. ٹھیک ہے. اور خدا رہا عمرے سے جانے کے بعد پوچھ سکتے ہیں آپ کی گفتگو متانہ سنجیدگی. میں نے کہا میرے اوپر کتنے سانیات ہوئے، میں آج تک پریشان ہوا ہوں، ٹھیک. لیکن آج تک میں نے کوئی لوز بات کی ہے؟ کسی کے بارے میں نے کہا لعنت اللہ علیہ، کسی کے بارے میں وہ فرادی ہے، کسی کے بارے میں کہا کہ یہ بددیانت ہے، کسی کے بارے میں نے کہا. یہاں سے جانے کے بعد آپ نے مثبت بہرحال اس پر ان کو بات سمجھ اس وقت تو آ گئی تھی. اب یہ جو انٹرویو ہے نا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہماری پوری سرائکی خطے کو انہوں نے بدنام کیا، ڈیمیج کیا. مفتی عبدالقوی اپنی سرائکی قوم کو آسمان تک لے جاتا ہے. ٹھیک. انڈیا سے رافیل کی طرح راکی سامنت کے دل کو جیتتا ہے، اور ادھر ہی حالت. ٹھیک. مطلب ریسمبل ہی ہے آپ کا اور حکیم کا معاملہ آلموسٹ ایک جیسا ہی بنتا ہے. اللہ، ایک طرف رحمان ہو ایک طرف شیطان ہو، آپ کیا کہیں گے؟ دونوں برابر ہیں. ٹھیک. مفتی عبدالقوی رحمان ہے. نعوذ باللہ، ایسے تو نہ کہیں. او ہو رحمان، اللہ اکبر. پھر آپ وہی دھاندلی کر رہے ہیں. رحمانیت میں چلے جائیں آپ. یعنی میں اللہ کا خلیفہ نہیں ہوں. انی جاعل فی الارض خلیفہ. ٹھیک ہے. خدا کی قسم 1982 سے میں سوشل میڈیا پہ آنے لگا ہوں، الیکٹرانک میڈیا پہ آنے لگا ہوں، عالمی عرب میں بھی، یہاں بھی. ایک جملہ میرا بتائیں جو قابل گرفت ہو. چلو آپ تو جناب کنجیل بلوچ، فلانی بلوچ، دیگری بلوچ، ایک جملہ میرا بتائیں. آپ کے افیئر ہیں وہ ہمارے نہیں ہے سر. آپ اس میں زخم خوردہ ہے، پکڑے گئے ہیں آپ، ایڈکٹ، وہ کنوکٹڈ ہیں آپ. میرے بیٹے مجھے یہ بتاؤ کہ کسی مسلمان نے میرے بارے میں یہ کہا کہ مفتی صاحب کا یہ جملہ توحید میں، حضور کی ریاست میں، رسالت میں، صحابہ میں، اہل بیت میں، اولیاء میں یہ قابل. اچھا آگے چھوڑیں، اگلی بات کرتے ہیں. چھوڑ. اب آپ کی اس وقت عمر کیا ہے؟ ہاں ذرا تالی تو بجا دو. جی بتائیں. بجائیں. میری پیدائش ہے 26 جولائی 1957. چاند کے مطابق میں 70 سال سے زیادہ ہوں، اور سورج کے مطابق 68 سال سے زیادہ ہوں. تو اب ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے اندر بھی ٹھہراؤ آ گیا ہے، اور اب آپ ہے تو میں باتیں سن رہا ہوں صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ. اب آپ بیک فٹ پر چلے جائیں گے. ہمیں کیوں جاؤں گا یار؟ مفتی عبدالقوی جس دن دنیا سے جائے گا نا تو میرا جنازہ بتائے گا کہ آج مفتی عبدالقوی دنیا سے جا رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اپنے رویے میں اور اپنے یہ جو ٹپیکل آپ کے اوپر ایک ٹیگ لگا ہوا ہے خواتین میں، آپ کی خواتین میں مفتی عبدالقوی زندہ باد، نوجوان نسل میں مفتی عبدالقوی زندہ باد، انڈیا میں مفتی عبدالقوی زندہ باد، پاکستان میں مفتی عبدالقوی زندہ باد. انڈیا ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ انڈیا کو لے کر آ جاتے ہیں ہر چیز میں. انڈیا ہمارا نام نہیں لیتے ہو آپ. رافیل گرائے ہیں ہم نے. گرا ہے، وہاں بھی راکی ساونت گر رہی ہے، وہاں بھی ایشورائی گر رہی ہے.
کمال ہے یار. 82 سے لے کے سن 2000 تک 18 سال تک اپنا انڈیا کی جو فلم انڈسٹری ہے اس میں کیک کا نام سے شاید ہے. ٹھیک ہے. یہ کمال ہے. میرا یہ قصور ہے کہ میں ملتان میں پیدا ہوا ہوں. صاحبزادہ وقار سلطان کو جانتے ہیں؟ ان کے ساتھ آپ نے حالیہ انٹرویو کیا. یہاں ہنا نیازی صاحبہ کے ایک شو میں آپ نے ان کے ساتھ پروگرام کیا. وہ بھی ریسنٹلی ریان طارق کے انٹرویو میں گئے اور وہاں پر وہ بھی پھنس گئے. وہ دیکھا آپ نے؟ میرے بیٹے بات یہ ہے کہ جس علاقے میں ان کے آبا و اجداد کا ماشاءاللہ فیضان ہے وہاں ارد گرد جتنا بلوچ خاندان ہے نا وہ میرے بزرگوں کے مرید ہیں. ٹھیک ہے. تو حضرت کے خاندان کو میں جانتا ہوں. حضرت سے میری ملاقات پہلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور حضرت ہی کے پروگرام کے بعد جو اب ایک چینل کے اوپر بڑا وائرل ہوا ہمارا, تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ اس طرح غلام صاحب نے, جن کا آپ نام لے رہے ہو, انہوں نے جناب پہلے پیر صاحب کو بھی یہاں پریشان کیا ہے. فلاں کو جناب پتلو ہے, کوئی موٹا ہے, کوئی چھوٹا ہے, اس کو بھی پریشان کیا ہے. میں نے ان کو کہا, میں نے کہا میں اپنا پروگرام سن لیتا ہوں. وہ 3 مہینے پہلے والا میں نے سنا تو میں نے کہا یار میں تو نہیں پھنسا, میں تو الحمدللہ وہاں چھکے مار کے آیا ہوں. اور خدا تھا کہ مولوی صاحب آپ کو تو طبیعت آپ کی خراب ہو رہی ہے, آپ سے کون کیپ اتار کے دکھائی کہ نہیں میں نارمل ہوں. میں آپ سے سوال کیا تھا. وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ شاید آپ کو, میں نے کہا یہ دیکھیں نہ کوئی پسینہ ہے, طبیعت ٹھیک ہے, یہ بھی تو میں اس کو چکا مار گیا نا. ٹھیک ہے. مثلا آپ تو نہیں کہیں گے, اس نے اگر مجھے یہ بدتمیزی کرتے ہوئے کہی کہ جی آپ کا وہ ہے, تو میں نے کہا یہ ٹوپی میں نے اتار دی ہے, بتاؤ یا نہ یہاں پسینہ ہے نہ یہاں پسینہ ہے, طبیعت بھی میری ٹھیک ہے. اور ابھی جناب کسی محترمہ کا پیغام میں نکالتا ہے تو میں کہوں گا زندہ باد. آپ کہہ رہے ہو طبیعت خراب ہے, کیوں خراب ہے بھائی؟ آپ اس طرح میں پیغام کے اوپر دولہا بن رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہو طبیعت خراب. اس طرز کی صحافت کو کیسا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنو, میں کبھی بھی کسی شخص کو جو مفتی صاحب کے بارے میں کھلی بات کرے, خدا کی قسم آج مجھے خوشی ہو رہی ہے جی, مجھے آپ کی جو باتیں اسے خوشی ہو رہی ہے, کیونکہ میں حقائق بتا رہا ہوں میں. ٹھیک ہے. اور آپ نے سوال کیا تو میں کہوں گا آپ زندہ باد. بات یہ ہے کہ مجھے مقدس نہ سمجھا جائے, وہی ان کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. مجھے مبارک نہ سمجھا جائے, مجھے معصوم نہ سمجھا جائے. مجھے سن 2025 کے اندر ایک مفتی سمجھا جائے, اوکے, جس کے پاس شیطان بھی ہے, جس کے پاس اندر نفس بھی ہے. آج اگر آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک بات آتی ہے کہ مفتی عبدالقوی نے کرپشن نہیں کی, مفتی عبدالقوی سیدھا چلتی ہے. میں 6.5 مربع زمین کا مالک ہوں جو اب میں نے بچوں کو دے دی. نشتر روڈ پہ جائیں پوری پڑا پٹی جو ہے بھائی طرف میرے خاندان کی پڑی ہے. سر میرے ایک کلینک کا کرایہ 4,00,000 روپے آتا ہے. پھر بھی قوم مجھے اس جیسے سوٹ پہنائے, اس جیسے اینک پہنائے, اس جیسی ٹوپی پہنائے, تو مجھ سے زیادہ عظیم کوئی ہو سکتا ہے؟ ملتان والوں کو تو آپ سب کو مل کر مجھے تاج پہنانے چاہیے کہ ملتان کا ایک شخصیت اتنا بڑے آگے. اب آخری جملہ کہہ رہا ہوں, آپ کو مزہ آئے گا, خدا کی قسم. میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہا ہے کہ میں ڈیرہ اسماعیل خان آتا ہوں, ٹھیک ہے, ایک تھوک سے لے کے دوسرے چوک تک جاتے ہیں, دیکھتے ہیں پٹھان آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں, میرے ساتھ کیا کرتے ہیں. میرے ساتھ وہی کچھ کریں گے پٹھان تو عمران خان صاحب کے ساتھ. ریاست پہ کیوں نہیں آتے آپ؟ کسی انجینئر کو میں نے کہا میں جیل میں آتا ہوں. بڑا اعلیٰ سوال کیا. یہی بات مجھے خان صاحب نے بھی فرمائی تھی 2013 کے انتخاب میں بھی, جو اور اس کی گواہی آپ عامر ڈوگر صاحب دیں گے. خان صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا حلقہ انتخاب کون سا ہے, تو میں نے کہا کہ جی 100 پتہ نہیں کون سا 57 یا 58 جو بھی ہے جی. تو انہوں نے کہا آپ مذہبی ونگ کے چیف ہیں تو لڑیں گے. میں نے مذاق کیا پھر آپ کو خوش کرنے کے لیے. میں نے کہا جس حلقے میں 54% خواتین کے ووٹ ہونا, مجھے وقت سے انتخاب لڑا ہے تاکہ فتح تو ہے نا, پتہ تو چلے کہ مفتی عبدالقوی نے سارے خواتین کے ووٹ لیے ہیں. ٹھیک, 54% خواتین کے ووٹ آ جائے, چلو 25% مردوں کے آ جائیں, تو مفتی عبدالقوی کے لیے آپ ایک سن لے ہنسے. تو میں نے کہا جی اگر میں نہیں لڑتا تو پھر کون, یہ عامر ڈوگر صاحب سے پوچھے. تو انہوں نے کہا جی عامر ڈوگر, ان جو ساتھ بیٹھے تھے. تو میں نے کہا یہ میرا بچہ بھی ہے, میرا بیٹا بھی ہے, ان کے باپ سے میرا تعلق ہے. میں نے کسی وقت بھی کبھی بھی کسی پارٹی کی طرف سے الیکشن نہیں لڑنا. کیوں؟ نون والے بھی میری عزت کر رہے ہیں, پی پی والے بھی عزت کر رہے ہیں, MQM والے بھی عزت کر رہے ہیں, ان کے بھی اس کا علماء ونگ کا میں وہ تھا نائب صدر. مسلم لیگ والے بھی میری عزت کر رہے ہیں. اس وقت 3 پارٹیاں میرے انتظار میں کھڑی. سیاست میں آپ نہیں جا رہے؟
کلیئر ہو گیا. سیاست میں جاؤں یا نہ جاؤں انتخاب کبھی نہیں لڑوں. انتخاب ہی لڑیں گے. آپ کی ازدواجی زندگی آپ کے ان مسائل کی وجہ سے خراب نہیں ہوتی؟ کیوں؟ آپ کی جو زوجہ محترمہ ہے وہ ابھی جب آپ مجھے لینے آئے ہیں، جی ایک طرف جناب میری قبلہ والدہ صاحبہ بیٹھے تھی، ٹھیک ہے ایک طرف میری ہمشیرہ بیٹھی تھی، ایک طرف میری اہلیہ بیٹھی تھی، ایک جی طرف میری بہو بیٹھی تھی. ٹھیک ہے. اور ابھی انہیں کے فون آ رہے ہیں کہ جلدی پہنچے شادی پہ. زوجہ مطمئن ہے؟ مطمئن کا 1000% مطمئن ہے. ٹھیک ہے. آپ کے افیئرس پر ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا؟ کیا اعتراض ہے؟ ان کو پتہ نہیں ہے کہ مفتی عبدالقوی صاحب میں قوت ہے، بغیر معجون کھائے قوت ہے. ٹھیک. پھر آپ کے بچے اعتراض نہیں کرتے؟ بچے کیوں اعتراض کریں؟ ساری چیزیں میں نے اب جو کچھ 2006 سے لے کے آج تک میں نے کوئی چیز اپنے پیسوں سے نہیں لی. ٹھیک ہے. موبائل سے لے کے ٹوپی سے لے کے سوٹ سے لے کے ہر چیز بچوں کو دے دی. آپ کے رشتہ داروں کا آپ کے بارے میں موقف یہ ہے کہ مفتی صاحب کو ہم اس معاملے میں اچھا نہیں سمجھتے اور مفتی صاحب ایک عیاش طبع آدمی ہیں اور ہم اس معاملے میں ان کے ساتھ کوئی فیملی ہمارے تعلقات اچھے نہیں. یہ جو پریس کانفرنس ہوئی تھی نا جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، یہ ہمارا اپنا مشورہ تھا. ٹھیک. یہ سارے جملے بھی میں نے ان کو بتائے تھے تاکہ باہر کا کوئی کتا حملہ آور لو کہ مفتی صاحب غلام بیماری کی وجہ. میرا اپنا بھانجا ہے، آج میرے ساتھ چل رہے ہو نا. اگر دماغی طور پر آپ کو اگر میرے گھوڑوں پہ ہاتھ نہ رکھے، وہی ڈاکٹر جو ماشاءاللہ اسسٹنٹ پروفیسر ہے جس نے پریس کانفرنس کی تھی کہ ماموں کو کرونا ہوا تھا اور کرونا کے یہ منفی اثرات ہیں، ٹھیک وہی مجھے جب ملے گا تو گھوڑوں پہ ہاتھ رکھ کے ملے گا. اللہ میرے جیسا خوش نصیب انسان. آپ دوربین کیا، آپ جرمنی کے سب سے زیادہ جو فلکیات کے بیٹھے ہیں نا آلات، ان میں بھی لگاؤ گے نا، اتنی عظمت آپ کو نظر نہیں آئے گی جو اللہ نے مفتی عبدالقوی کو دی. دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آمین آمین آمین. اور آپ نہ مجھے یہ دعا دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید فطرت میں آپ کو چمپئن بنائے، یہ دعا کریں. ہر ایک کی تعریف اور ہر ایک کی دعا اس کی معافی کو دیکھ کے کرنی پڑتی ہے. چلو میں کہتا تو آپ نہ کہو. مفتی عبدالقوی صاحب کو آج کے پروگرام کے بعد مزید فطرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بلندیاں عطا فرمائے. کہہ دیں آمین، کہہ دیں آمین. اور اب تک کا میرے خیال سے یہ سب سے میرے آڈینس اور میرے ویورز کے مطابق فنی اور بڑا طنز و مزاح والا پوڈ کاسٹ ہوگا. اچھی بات ہے. دنیا ہے بھی. ابھی قرآن کی آیت پڑھ کے سنو. جی. انما الحیات الدنیا لعب ولہو. خدا کی قسم جب میں آیات پڑھتا ہوں نا تو جبوست والے ملا وہ کہتے ہیں کہ ملوم ہوتے یہ آج فرمایا، اللہ فرما رہے ہیں انما الحیا، انا ما تاکید کے 2 لفظ ہیں. ٹھیک. کیا ہے الحیات الدنیا؟ اے اللہ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ لعب ولہو، کھیل کود، کبھی راکھی ساون، کبھی فلاں. جی جی بس ٹھیک ہے. ٹھیک. اچھا وزینہ، زینت کا نام ہے قیمتی ترین. مفتی صاحب سوٹ پہن کے بیٹھے. اس طرح کا سوٹ اگر آج تک شہباز شریف اور عمران خان نے پہنا ہو تو میں جرمانہ بھروں گا. وتفاخر، فخر ہو کہ میں فطرت والا آدمی ہوں. وتکاثر، مڈی ہونی چاہیے فی الاموال. یہ میرا قرآن کہہ رہا ہے یہ دنیا کا تعارف ہے. اب جس طرح یہ کہیں جی چائے ہے، اس میں پانی ہے، اس میں پتی ہے، اس میں فلاں ہے فلاں ہے. دنیا کی زندگی کا یہ تعارف اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. آخری سوال. آپ اپنے آپ کو بڑا فائنینشلی اسٹرانگ پیش کر رہے ہیں. کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ کتنے فیصد آپ کی جو آمدن ہے یا کتنے فیصد آپ کی آمدنی کا حصہ جو ہے وہ آپ کی ان عیاشیوں کی نظر ہو جاتا ہے؟ اللہ کلمہ میں اس لیے نہیں پڑھتا کہ جو ہم دونوں کے پروگرام میں کلمہ بھی تماشا بن گیا. ٹھیک. یہ اس کو ہاتھ میں اللہ کے رزق کو لے کے ٹھیک. 1 روپیہ میرے اس پہ خرچ نہیں ہوا. دبئی کلبز، نائٹ کلب، یہ کیا ہے؟ اب میں بتا دوں عمرے پہ کیا ہوں. میرے بچے کے ہم آج پوچھ رہا تھا بچوں سے بھی کتنے کیسے، کسی نے کہا 4.5 لاکھ روپے فی آدمی لگا ہے. میں 2000 ریال بھی لے آیا ہوں، تحفے بھی لے آیا ہوں. ایک کتنی زبردست پرفیوم لے کے آیا ہوں کہ ہمارے بچوں نے جب دیکھا ہے تو کوئی جناب جا رہی تھی $100 پہ، کوئی $150 پہ، کوئی $200 پہ. مفتی عبدالقوی تو جناب ایک فنانس کا مرکز ہے. کیا کمائے گا آپ کا وزیر اعظم؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کا سوٹ اگر آج تک عمران خان ہے اور جناب شہباز شریف نے، نواز شریف نے پہنا ہو، میں جرمانہ بڑھوں گا. کیا سمجھتے ہو؟ اس لیے کہ گھر دپی چور دا بٹا تھوڑی ملتان جم پیا. میرا سے یہ مسئلہ ہے. مفتی عبدالقوی ہر حوالے سے انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر وتکاثر. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، بہت اچھا لگا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا، یہ بھی کہہ سکتا ہوں میں.
اور بہت کچھ دیکھنے کو سیکھنے کے ملا. لیے بھی سطح کی ضرورت ہے. جی جی بالکل آپ ابھی اس سطح پہ نہیں پہنچے. بالکل ایسے ہی ہے. میں مفتی صاحب کو جاننے کے لیے طالب علم ہوں میرا تو. مفتی صاحب کو جاننے کے لیے راکش احمد چاہیے, ایشورائی چاہیے, اور پھر ہم کو جاننے کے لیے شیخ الازہر چاہیے, مفتی عبدالقوی کو جاننے کے لیے بنگلہ دیش کے علماء چاہیے. ٹھیک میرے ملتان کے اندر یہی تو مسئلہ ہے کہ آپ کے لیے حکیم دعا پاٹ ٹھیک ہے اور آپ ان کے لیے ٹھیک ہے. نہیں نہیں وہی سطح نہیں ہے. چلو ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. سلامت رہیں. بہت شکریہ.